الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عزیزان محترم، سب سے پہلے تو آپ سے میں معذرت خواہ ہوں کہ میں جو وقت دیا حاضر نہیں ہو سکا، مگر آپ کی اطلاع کے لیے آپ سے ملنے کے لیے مجھے 5 بجے گاڑی میں بیٹھنا پڑا اور 5 بجے سے مسلسل آپ کے پاس بارش بھی ہے، تو پھر رستے سے فون کرا مولانا ابر آیا ہے، میں برستا ہے، گھر کو جانے کو جی کا رستہ ہے. مولانا نے کہا میں آنے چھے والا چلی مدد کی محبت میں جانے چھے ہے نا. حقیقت یہ ہے زندگی جو مل رہی ہے بہت غنیمت ہے. ہم جب آتے تھے والد صاحب کے ساتھ وہ دور الگ تھا، یہ دور الگ ہے. جب سمجھدار بزرگوں کے ساتھ بیٹھنے کا ہم کو موقع ملتا تھا. اب ہمارا نوجوان ہم کو ملتا ہے اس لیے ہم کو موقع ہی نہیں دے رہا. ہاں البتہ کوئی سیاسی جلسہ رہتا تو نعرہ مارنے آ جاتے تھے، کیونکہ اپنا زندگی میں پیٹ کو نہیں ملا زبان کو ملا تو بس ہے نعرہ مارو جوش میں آیا ہو، مگر فی الوقت نعرے سے زیادہ نار سے جلنا ہے، نار سے بچنا ہے. نعرہ اور نار میں فرق کیا ہے؟ یہ نعرے جتنے ماننے والے ہیں تو وہ نار کے نظر زیادہ ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں جو نعرہ مارنے کے بعد اللہ کے قریب ہوتے ہیں. عزیزان محترم، ہمارے بلانے والوں کا مقصد بھی اس میں کچھ اور تھا. میں شادیوں میں آتا نہیں تھی دور، تو مجھے بلانے کے لیے انہوں نے ایک حربہ استعمال کیا. کہا کہ اثر مغرب میں آپ کی تقریر، شام میں آپ کا خطبہ. اللہ میں بولے نہیں، دونوں ایک ساتھ، خطبہ بھی واز بھی. چلیے اس کی مرضی ہے. میرے عزیز دوستو، حقیقت یہ ہے کہ اس زندگی کو ہم جو اللہ نے دی ہے اس کی ہم قدر نہیں کرنا. جس دن ہم کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ زندگی اللہ نے جو ہم کو دی ہے، ہم کو اس کی قدر کرنا چاہیے، اس دن ہمارے کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم کو جینا کس انداز سے ہے. کیونکہ قرآن ہمارے گھروں میں ہے ماشاءاللہ، مگر عمل نہیں ہے. وہ صحابہ کا دور تھا، قرآن پوری نہیں تھی، عمل موجود تھا. عمل میں ایسے تھے صحابہ کہ میرے رسول سے جو زبان سے نکلتے تھے وہ پریکٹیکل ان کے عمل میں دکھتا تھا. چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سب کچھ میرے صحابہ نے میرے رسول سے عکس کر لیا تھا. آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے، قرآن پاک تو ہے ہر ایک گھر میں، پڑھ بھی لیتے ہیں الحمدللہ، مگر کبھی پڑھ کے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. جس دن ہم قرآن کو سمجھ جائیں گے دنیا ہماری غلام ہو جائے گی. آج بہت سی قومیں ایسی ہیں جو یہ چاہتی ہے کہ ان کو صحیح رہبری ہو، ان کو گائیڈ لائن بتایا جائے. وہ مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں اور قرآن کو دیکھ رہے ہیں. ہم جب کہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو دیکھو پھر مسلمان کو دیکھو. کیوں؟ قرآن میں جو ہے ہم میں نہیں ہے، تو ہم اپنے کو پریزنٹ بھی نہیں کر سکتے ان کے سامنے کہ بھائی قرآن کو دیکھو، ہم کو دیکھ لو، ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں. نہیں، قرآن کچھ بول رہا ہم کچھ کر رہے ہیں، قرآن پاک کچھ کہہ رہا ہم کچھ عمل کر رہے ہیں. گویا
وہ قرآن نہیں رکھ کے قرآن کے اوپر چلنے والے تھے، اور ہم قرآن رکھ کے قرآن سے بھٹکنے والے تھے۔ آج ہمارے پاس ہماری نسلوں کو سب سے بڑی دقت کیا ہوئی معلوم؟ ہم بچوں کو بچپنے میں پڑھاتے ہیں قرآن، پہلے تسمیہ خوانی ہوتی تھی، آج رسمہ پورے ہو گئے، تسمیہ خوانی ختم ہو گئی۔ تسمیہ خوانی معلوم ہے بزن میں ہوتی ہوں گی نا، اب کہاں ہوگی تسمیہ خوانی میں؟ تو بچہ جس دن گفتگو کرا، ماں باپ کیا کرتے تھے، بزرگوں کو بلا کر اس سے قرآن پاک کے اقرا کا سورہ ان سے پڑھایا جاتا تھا۔ سورہ قلم پڑھ کے ان کو بچے کو ترغیب دیتے تھے کہ اب شروع کرو، اقرا پڑھو، اب قرآن پڑھنے کا تمہارا وقت آ گیا ہے۔ اب ہم لوگوں کی عادت کیا ہوگی، بچہ بات کرنے لگے تو اس کو باہر سکھا رہے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار، ہر کوئی بولے بڑا پاپا کو جو اٹھاؤ جاؤ۔ آج ہم لوگوں کی کمزوری کیا ہو گئی، اللہ کی بات یاد نہیں دلا رہے۔ کیا یاد دلا رہے؟ وہ دلا رہے جو قیامت میں کام آنے والا نہیں، حشر میں کام آنے والا نہیں ہے، دنیا میں کام آنے والا نہیں ہے۔ ہاں تھوڑے نوٹا کمانے کام آ سکتا ہے، مگر کیا کرتے کما کے، جتنے کمائے کیا وہ خبر ملے گی؟ ہاں ان کی اولادیں وہ نوٹوں پہ عیش کر رہی ہوں گی، یہ الگ بات ہے۔ اس لیے میرے بھائی، ہمارے بچپنے میں جو چیز کچھ ہوتا تھا اس میں بچے کو پہلے بتایا جاتا تھا کہ دیکھو بیٹے پیدا کرنے والے کا کلام پڑھو۔ آج ہم کیسے کر بیٹے پیدا کرنے والے کا کلام نہیں تو نہیں، دنیا کو پیدا کرنے والے کے کلام کو بھول جاؤ، مگر دنیا میں جینے کا کلام یاد کرو۔ میرے عزیز دوستوں، کتنے گھر ایسے ہوں گے جہاں قرآن پاک کھلتی نہیں ہوں گی؟ آپ کو حیرت ہوگی۔ میرے پاس ایک عدالت، میری شرعی عدالت چلتی حیدرآباد میں، وہاں ایک کیس آیا، 14 سال کے بعد میاں بیوی میں انبن ہوگی، 14 سال کے بعد دونوں علیحدہ ہو رہے ہیں، تو سامان 14 سال کے بعد کیا بچیں گا؟ سب لک کے چیزیں ہوں گی۔ وہ بولے نہیں ہم کو وہ بھی دے دو، لڑکی والوں کے اصرار پہ انہوں کو سامان دے دیے۔ مگر ایک دن ایسا آیا کہ انہوں بولے کہ مولانا کچھ خاص چیزیں ہیں وہ لا کے آپ کے سامنے دینا پڑتا، مطلب زیور وغیرہ رہتا۔ اللہ ٹھیک ہے لائیے۔ جب لا کے دیا گیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس میں قرآن پاک کا ڈبہ بھی تھا جس میں قرآن رکھ کے دیتے ہیں آج کل، خوش لال کپڑا لگا ہوا، وہ ریحال کے ساتھ پھر باکس بنا ہوا۔ اور جب میں قرآن کھولا، ایک دن سے تکلیف ایسی ہوئی کہ میں نے کہا کہ گھر اجڑنا ضروری تھا۔ جس گھر میں قرآن تھی، یہ گھر میں قرآن کو نہیں کھولا گیا تو یہ گھر آباد ہونے کے قابل نہیں تھا۔ کیوں؟ جو قرآن پاک کا پہلے پلاسٹک کور چلاتے ہیں، جو بیچنے سے پہلے کور میں رکھا جاتا ہے، وہ کور سے قرآن میں نہیں نکلی، اس کور سے قرآن نہیں نکلی، جس میں خرید کے لائے اس میں رسید بھی رکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کہ بھائی جو گھر تمہارا تباہ ہوا نا، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم نے جس کلام کو اپنے گھر میں پڑھنے کے لیے لایا تھا، اس کو چومنے کی چیز، قسم کھانے کی چیز بنا کے رکھ دیا۔ یاد رکھو، جو پڑھے گا وہ بڑھے گا،
جو قرآن کو پڑھے گا وہ محبوب کے قریب ہوگا، اللہ کے قریب ہوگا، اللہ کیا فرما رہا ہے وہ معلوم ہوگا۔ مگر صرف پڑھ لینے سے ضرورت نہیں ہے، کبھی کبھی اس کے معنی بھی دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابھی میں راستے میں ہم لوگ آ رہے تھے، گفتگو نکلتے رہتی، ایسے حضرات کو میں ساتھ رکھتا ہوں تو گفتگو نکلی۔ ایک اللہ والے تھے، بڑی پیاری تقریر کرتے تھے، بہت اچھی تقریر کرتے تھے، لوگ ان کی تقریر سننے کے لیے مجمع جمع ہو جاتا تھا، مگر اثر نہیں ہوتا تھا کسی کا۔ تو گھر کو گئے، کچھ خاص شاگردہ جا کے کہا کہ ہمارے استاد کے تقریر سننے ہزاروں لوگ آتے ہیں، مگر کیا بات ہے کہ حضرت کی تقریر کے اوپر عمل نہیں کر سکتے ہم، کیا وجہ ہے؟ تو ان کی بیوی نے اپنے گھر کا بازو ہٹ کے پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ کچھ ناجائز چیزیں استعمال کر رہے تھے، جو ہم کو کھانا نہیں ہے یا پینا نہیں ہے ویسی چیز استعمال کر رہے تھے۔ کہا کہ آپ ایسی چیزوں کو پینے کیوں دیتے ہیں؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ جب بھی میں یہ کہتی ہوں یہ حرام ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ غفور الرحیم ہے، اس لیے میری بات کو وہ سنتے نہیں اور پیتے ہیں۔ تو یہ شاگردوں نے کہا کہ حضرت کی تقریر میں ہم ایک بات اور سنے تھے۔ بولے وہ کیا سنے تھے؟ آپ جا کے بولو اللہ غفور الرحیم تو ہے، اللہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ یہ بیوی جا کے ان کو سنائی، جی حضرت آپ ہمیشہ میرے کو تو بولتے رحمان ہے، رحیم ہے اور غفور الرحیم ہے، اللہ جبار بھی ہے، سخت بھی ہے اور خیر برسانے والا بھی ہے۔ وہ اتنی چیخ مار کے ہو گیا، پشت آ گیا اور وہ سب چیزیں سامنے کے پھینک دی اور گھر کے اوپر چیختے ہوئے نکل گئے، اللہ غفار ہے، اللہ جبار، اللہ غفار ہے، اللہ قہار ہے، اللہ جنگل کی طرف نکل گئے۔ بیوی نے کہا کہ حضرت اچھا خاصا پی کے گھر میں پڑے رہتے تم تو گھر سے نکال دیے ان کو۔ تو بولے بے فکر رہو، پہلا سبق وہ بھول گئے تھے، ہم یاد دلائے، دوسرا سبق وہ ان کو یاد تھا، دوسرا سبق ہم یاد دلائے جو ان سے سیکھے ہوئے تھے، اب تیسرا سبق ہم سکھائیں گے۔ کہا اب کیا بولیں گے؟ جب جنگلوں میں پھرتے بس اللہ کی یاد میں، اللہ جبار ہے، اللہ قہار ہے، اللہ جبار ہے، اللہ قہار ہے۔ تو شاگردوں نے کہا کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ رحمان بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے اور رحیم بھی ہے، آفت گزر بھی ہو سکتی ہے اس کے طرف سے۔ کسی کو سنے، اب وہ بھول گئے، جبار قہار بھول گئے، اب اس کے بعد بولے اللہ واقعی رحمان ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رحمان ہے۔ اس کے بعد جب تقریر شروع کرے، ایک تقریر میں ہزاروں بدش لوگ آنکھوں کے آنسوؤں سے اپنے دستیوں کو بھیگا لیتے تھے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ کیا مانے؟ اب ہم لوگ اردو بھی نہیں جانتے، موٹے الفاظ بھی اس وجہ سے نہیں بولتا میں۔ ایک صاحب کو میں آئے تھے، ہمارے کچھ بچے نوجوان، تو میں نے پہ تشریف رکھی ہے، تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ لے رہے ہیں، اللہ جی تشریف رکھیے بابا، پھر ایک دوسرے کو دیکھ لے رہے ہیں،
اللہ میاں وہ صوفہ ہے نا اس پر بیٹھو، تشریف رکھے ہوئے تو بیٹھنے کو بولتے، مگر نیو ماڈل بچے ہیں آج کل، پلیز سٹ جاتے ہیں۔ آج ہماری اردو اتنی کمزور ہے کہ حالانکہ اردو میں ہی ہمارا دین کا مواد ہے اور ہم اس سے دور ہو گئے۔ شاعر کہتا ہے میاں دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر کرتی ہے، کل تک انہوں اللہ سے دور تھے، اللہ کے قریب بھی تھے، مگر جب قریب ہوئے تو ایسے ہوئے کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ان کے دل کو بدل دیے لوگوں نے۔ آج ہم بھی قرآن کو پڑھیں گے نا، نہیں پڑھ رہے ہم لوگ، جس دن ہم پڑھ لیں گے اس دن ہر ایک کے دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ لوگ بولیں گے ہم گواہی دیتے اللہ ایک ہے، محمد عربی اس کے سچے اور رسول ہے۔ کب آئیں گا وہ دور معلوم؟ جب ہمارے گھروں میں قرآن کھلنا شروع ہو جائے گی، ہمارے گھروں میں قرآن پڑھنا شروع ہو جائے گی، جب ہمارے گھروں میں قرآن کو سمجھنا ہم شروع کر دیں گے، پھر دنیا غلام آپ کی ہو جائے گی۔ آج دنیا ہم کو غلام بنانا چاہتی ہے، کیوں؟ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا۔ ارے نہیں مولانا، اللہ کو چھوڑ کے کیسا جا سکتے مولانا ہم؟ ارے اللہ کو چھوڑنے کا معنی یہ بھی ہے، میں اللہ کے ماننے والے تو ہیں لوگ، اللہ کی ماننے والے بنو اور اللہ کو کون نہیں مانتا؟ سب مانتے نہیں مانتے؟ اللہ ایک ہے، سب مانتے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ کی کب مانیں گے آپ لوگ؟ اللہ ایک ہے مان رہے ہیں، اللہ کی مانو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، تو پھر اللہ عزت عطا فرمائے گا، پھر تمہیں موقع عطا فرمائے گا کہ تم کو دیکھ کے لوگ بولیں گے گھڑی ملائیں گے انشاءاللہ۔ ایک صاحب سے بزرگ لوگ ان کے بارے میں ہمارے پاس مشہور تھا کہ وہ جب عصر کے لیے نکلتے تو گھڑی لوگ ملاتے، تو اس زمانے میں گھڑیاں نہیں تھے، اب تو گھڑیوں کی ویلیوز ختم کر دی، اب گھڑی اتنے گھڑیاں پیدا کر دی ہیں کہ گھڑیوں کی اہمیت ہی گھٹ گئی۔ پہلے 100 میں ایک کے پاس گھڑی رہتی تھی، اب موبائل میں گھڑی، ٹوائلٹ میں گھڑی، اب کہاں گھڑیاں دیکھ لیتی کہ کیا ہے، میرے کو کیا معلوم۔ آج ہم لوگ گھڑیاں رکھ رہے ہیں مگر گھڑیوں کا وقت نہیں معلوم۔ ہماری ہر گھڑی ایک بات کی گھڑی کا اشارہ دے رہی ہے کہ تم دنیا میں کتنے گھڑیاں رہیں گے نہیں معلوم، کتنا وقت رہنے والے ہیں نہیں معلوم۔ تم جو گھڑی کے کانٹے کو دیکھ رہے ہیں، یہ کانٹے تو چلتے رہیں گے مگر کانٹے چلتے ہوئے تم دیکھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں تو مجھے اور آپ کو اللہ سے یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ کی ماننے والے ہم کو اللہ بنا لے۔ اللہ کو ماننے والے تو ہے ہم، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ماننے والے بن جائیں تو انشاءاللہ پھر دنیا ہمارے ہاتھ میں رہے گی انشاءاللہ۔ آج دنیا کیا بول رہی ہے؟ پورے تجربے کرنے کے اوپر میاں ایک لاسٹ بات بولنا، ہم بولے بولو، اس کے بعد کا اللہ جانتا، اس کے بعد کا کوئی نہیں جان سکتے، اللہ جانتا۔ میاں ہم تو چاہتے ہیں کہ مسلمان اس کی اطاعت کر لے، دنیا آپ کی اطاعت کر لے۔ نہ بول کے نہیں آیا، آپ سے ملاقات کے لیے آیا، تقریر کر کے۔ ہاں یہ بات اس بات سے کر لے رہا ہوں تاکہ روز قیامت آپ میری مغفرت کے لیے سفارش کروں گی اللہ کے پاس۔ مولا فلاں مسجد میں آ کے نے اچھی بات بتا کے گیا تھا، ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں مولا اس کو جنت دے دو، نہیں معلوم کس کے ریکمینڈ سے جنت ملی ہوئی میرے کو۔ ہم تو چاہتے ہیں میاں کہ ہم دنیا میں ایسے رہیں کہ لوگ ہم کو دیکھیں تو ہمارے آقا کو یاد کریں۔ ہم دنیا میں ایسے رہیں کہ ہم کو دیکھے
تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ہمارے اندر آ گئی. سنت کو دیکھ کے لوگ بولنا یہ میاں اللہ کے رسول کا ماننے والا ہے. فرائض میں ہماری ایسی رہنا کہ ہم نماز شروع کریں تو نماز کے اختتام پر بیٹھنے والے ہمارے قریب آ کے بیٹھ جائیں. آپ بولیں گے مولانا یہ کیا مانے ہیں؟ یعنی اللہ کے ڈر سے جب نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ کو حاضر سمجھ کے جب نماز پڑھی جاتی ہے، مسجد میں ہوں بول کے جب پڑھی جاتی ہے، تو دنیا کی چیزوں سے ہٹ کے آدمی رب سے اپنے رسپن بناتے رہتے. حضرت عمر کا دور تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک شخص آیا، خلیفہ تھے، بادشاہ تھے اس وقت. ایک شخص آیا، آگے جلدی جلدی اپن ایسی نماز پڑھتے اپن اکیلے میں دیکھ لو ذرا. اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم السلام بول کے نکل گیا. ارے اتنی جلدی نماز ختم تو ہاں ہو گئی، بولے نماز ختم ہو گئی میری. تو حضرت عمر بولے جا صحیح نماز پڑھو. اب آ کے نماز شروع کرا. اب نماز شروع کرا تو کیا ہے، لمبے لمبے سجدے کر رہا، لمبے لمبے رکوع کر رہا، لمبی لمبی قرات پڑھ رہا. اس کے بعد نماز پڑھ لے. آپ جو 2 منٹ میں ختم کر رہا تھا وہ 15 منٹ میں ختم کر رہا نماز. اس کے بعد جانے لگا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بول میاں پہلی نماز اچھی تھی، اب کی نماز اچھی ہے. اپنے جیسا گول پھرو نہیں تھا. اس نے کہا عمر صحیح بولوں؟ بولے بول. بولے پہلے کی نماز اچھی تھی. اس میں دل لگا کے پڑھا تو، اور وہ نماز اچھی ہے بولا. بولے وہ دل سے پڑھا تھا، یہ تمہارے ڈر سے پڑھا ہوا. وہ دل سے پڑھا تھا اور یہ ڈر سے پڑھو. اس بات سے دل سے جو پڑھی چیز ہے وہ یاد رہ گئی، خوف میں جو پڑھا میں بھول گیا. ہم بھی جس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے اور یہ سمجھ جائے کہ میرا خالق یہ ہے، میرا پالنہار یہ ہے، میرا داتا یہ ہے، میرا رزاق یہ ہے، میں اس پہ توکل کرتا ہوں بول کے کھڑے ہو جائیں گے نا، دنیا آپ کے اطراف جمع ہو جائیں گے. مگر ہم لوگ کیا کرتے، لوگوں کے اطراف بیٹھنے کے عادی ہو گئے نا. جہاں غیبت ہو رہی ہے اپنا وہاں بیٹھ جاتے. مگر بڑا مزہ آتا، اس میں میٹھا دکھتا ہو پورا. شکایت کوئی ہو رہی ہے تو مسجد کمیٹی کی اس کے پاس بیٹھ جائیں گے. آپ اچھی جگہ نہیں بیٹھیں گے، چنے تو بھی بری نظر میں چنیں گے لوگوں. میرے عزیز دوستوں، آپ کو مجھے اللہ وقت دیا ہے، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کے سامنے رجوع ہو جاؤ. قرآن پاک کو پڑھانا شروع کر دو، سنانا شروع کر دو. انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی اللہ ولی پیدا کرے گا. اللہ کے گھر کے اللہ کے کلام کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ آپ کے گھر میں بھی آپ کی عزت کرنے والوں کو پیدا کر دے گا، آپ سے محبت کرنے والوں کو پیدا کر دے گا. تو آج کا مختصر سا پیام قرآن پاک سے دل لگاؤ. رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ پھر ملیں گے یا نہیں ملیں گے نہیں معلوم. ہم آپ کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں، میرے بارے میں بول رہا ہوں. ہماری ملاقات کب ہوگی نہیں معلوم، مگر ہوگی تو اس پہ پھر دوبارہ بات کریں گے انشاءاللہ. قرآن کے مضامین ختم ہونے والے نہیں ہیں میاں. اور قرآن ایسی چیز ہے جو پڑھنے والے کو ایک لذت دیتی. اور جو قاری صاحب قرأت پڑھتے ہیں اس کے پیچھے ٹھہر ہو کے ایسی قرأت پڑھتے ہیں کہ انسان یہ بولتا ہے کہ بھئی اس کے بعد کوئی اچھا اور ایک سورہ پڑھے تو اچھا، اور ایک کچھ لمبا پڑھے تو اچھا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہ اللہ کا کلام ہے. اس کلام سے میرے دل میں سکون مل رہا ہے. وہ بندہ چاہے گا کہ زیادہ سے زیادہ یہ کلام پڑھے. اور جس کے اوپر شیطان بھوت سوار رہیں گا انہیں نماز چھوڑ کے بھی چلے جائیں گا، ہے نہیں؟ تو میرے عزیز دوستو، آج آپ سے گفتگو ہوئی، بہت دنوں کے بعد آپ کے شہر کو بھی آئے.
اور ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے آج ہم نے کچھ دین کی گفتگو بھی کر لی، تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہماری مغفرت کا سامان، ہماری نجات کا سامان بھی اس میں پیدا فرما دے گا۔ اور اب دوسری طرف آتا ہوں، نکاح کی تقریب ہے یہ نکاح کی تقریب میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہے عموماً سرکار کے، خود سرکار خطبے میں یہ 3 آیتیں پڑھتے تھے۔ 3 آیتوں کو کیا کیا پڑھتے تھے وہ بتا دیتا ہوں۔ پہلی آیت پڑھی جاتی تھی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ عام لوگوں سے خطاب کیا، مسلمانوں سے نہیں۔ جنت کیا فرمایا اس میں؟ اے لوگوں اللہ سے ڈرو۔ دیکھو جب تک تمہارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں یا ویر ہے، ہاتھ لگائے تو شاٹ مارتا، لگاتے میرے کو نہیں مارتا بول کے چھینتے، ڈر ہے وہاں تو چھینگے نہیں۔ یہاں بھی اگر اللہ کا ڈر دل میں رہے گا تو نظروں سے گناہ نہیں ہوں گے ہمارے، کانوں سے گناہ نہیں ہوں گے ہمارے، زبان سے گناہ نہیں ہوں گے ہماری، ہاتھ پیر ہم سے کوئی گناہ کوئی نہیں کرائیں گے۔ تو یہاں عام لوگوں کو بتا رہے ہیں، آپ کو بھی اور جس کو اللہ پیدا کیا ہے ان کو بھی، اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک ذات سے پیدا کیا یعنی آدم سے، پھر ہم نے آدم سے حوا کو پیدا کیا، اور پھر ہم نے بہت سے مردوں عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا۔ جو بھی اولاد آج کل نظر آ رہی ہے وہ سب آدم کی اولاد ہی کہی جائیں گے، حوا کی اولاد ہی کہی جائیں گے۔ تو اللہ یہاں بتا رہے ہیں دیکھو ہم نے آدم کو دنیا میں پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، پھر آدم کو ہم نے بے چین محسوس کیا، ان کو بے چینی کو محسوس کیا، تو ہم نے کیا کیا، ان کے سکون کے لیے حوا کو پیدا کیا، اور پھر دونوں سے ہم نے بہت سے لوگوں کو دنیا میں پیدا کیا، دنیا کے ہر کونے میں آدم کی اولاد۔ اب یہاں یہ بات ہونے کے بعد اللہ فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء والذین کیا ہے اس کے بعد یاد واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یعنی یہاں ایک بات کی ہم کو ترغیب بھی دینی، پہلے تو کہا کہ ہم نے دنیا کو پیدا کیا، اب یہاں یہ بات بتا رہے ہیں کہ ایمان والوں خرابتوں کو توڑنے سے ڈرو۔ یہ نمونہ آج وہ آواز گونج رہی تو میری ذرا کمزوری ہے ذرا کان کی، تو اس میں ذرا بھٹک جا رہا ہوں میں بات کرتا۔ اور پھر خرابت کو توڑنے سے ڈرو، اللہ تمہاری نگرانی کرنے والا ہے۔ یہ عام خطاب میں آ گیا۔ اب دوسری آیت میں ہے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مومن رہو۔ اب یہاں خاص طور پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، یہاں خاص خطاب ہو گیا، وہ کیا تھا؟ جنرل خطاب تھا، یہ خطاب صرف کلمہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ رمضان میں کھجور کھا لیتے پہلے، شیشہ ایک پانی کا پی لیتے، کون ڈرا رہا پکڑ رہا اللہ میاں، دیکھ رہا اللہ میاں، نہیں میں ڈر ہے، ارے میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، ویسا ڈر ہمیشہ تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ تو کیا ہوگا؟ تمہارا آخری وقت بھی اللہ تمہارے لیے خیر کا بنا دے گا، ایمان پہ خاتمہ بالخیر ہونے کی دعا بھی کرتے رہنا۔ دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اب یہاں بھی خاص خطاب ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، قول اور فعل ایک رکھو۔ قول اور فعل کس کو بولتے ہیں؟ حیدرآباد نگینا پہلے مشہور تھا، حیدرآباد نگینا اندر مٹی اوپر چننا، ہاں اپنوں کے گھروں میں بھی ہوتا تھا نا، پہلے چننا اوپر کلر فرسٹ کلاس مار دیتے تھے، اندر مارے تو بھوک بھول کے ادھر نکل جاتا ہوتا رستہ۔ ہم لوگوں میں بھی قول الگ ہے، فعل الگ ہے، یعنی اللہ سے ڈرتے بولتے مگر عمل اللہ کی نافرمانی کی کرتے رہتے۔ تو یہاں بتا رہے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایسا نہیں اب بلکہ قول اور فعل ایک رکھو، یعنی لوگوں میں تو آپ اللہ سے ڈرنے والے بن کے بڑے متقی بن کے رہتے، یا گھر میں بڑے متقی بن کے رہتے، باہر جا کے بےایمانی کے کام کرتے، یا باہر اچھے رہتے، گھر میں سب بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ لہٰذا یہاں یہ بتایا گیا ہے اگر تم قول اور فعل یعنی اچھے عمل ایک رکھیں گے، دونوں ایک کریں گے، تو اس کے میں انعامات و اکرامات سے تم کو نواز دوں گا۔ اب اس میں حدیثوں کو مختلف جوڑا گیا ہے، جیسے کہ اکثر حدیث پڑھی جاتی ہے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو نکاح کو کرے، یہاں خاص بات بتا رہا ہوں، علماء نے اس کے دو معنی نکالے ہیں، جو نکاح کو نکاح کے انداز سے کرے، اللہ سے اس کا تعلق ہے، جو نکاح تو کرے مگر وہ دنیا کے طریقے سے کرے، تو پھر یہ نکاح اللہ کے پاس کوئی مضبوط کام کا نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ معنی ہے اس میں کہ اے لوگوں جو نکاح نہیں کریں گے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے سرکار اس میں یہ بھی بتا رہے ہیں، ایک معنی یہ ہے نکاح کرو تو نکاح کے انداز میں کرو، دوسرے معنی یہ نکالے ہیں علماء کرام کہ نکاح کرو، جو نہیں کرے گا اس سے میرا تعلق نہیں۔ تو یہ قرآن پاک کی احادیث وہ 3-4 پڑھی جاتی ہے، اس میں سے ایک جو زیادہ پڑھی جاتی ہے اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور یہ جو بھی باتیں ہیں یاد رکھیے، نکاح کو سنت کے انداز میں کرنے میں مزہ ہے۔ اپنے سے جو چیزیں کر رہے ہیں آج کل، جو نکاح میں رسم و رواج رکھے ہیں، جو تیرے بنگے کام کر رہے ہیں، جو من گھڑت رسم و رواج رکھے ہیں، یہ چیزیں اللہ سے دور کرنے والی ہیں۔ اس لیے اپنے نکاح کو آسان بناؤ، مسجد میں نکاح، پھر اپنی زندگی کا آغاز۔ یہ ہم کو اللہ کے رسول کی سنت کسی انداز سے۔ اب یہ جو ہم لوگ شادی خانوں کا سلسلہ شروع کریں، کھانوں کا سلسلہ شروع کریں، یہ خرافات ہے۔ ہم نے مہمان نوازی کے نام سے یہ سب چیزیں پیدا کر لی۔ ہم کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ بہرحال بہت مبارک ہے، اس جوڑے کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کے خاندانوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، ان کے رشتوں کو میں محبت کی اللہ سے دعا کرتا ہوں، آمین بولیے آپ۔ اچھا ایک بات پوچھوں، کتنے لوگ بول سکتے؟ دیکھو سب سے پہلا نکاح کہاں ہوا تھا؟ اپنا شادیوں میں جاتے ہیں نا، یہ تو بتاؤ سب سے پہلا نکاح کہاں ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ آدم علیہ السلام کا حوا سے ہوا تھا، سمجھ گئے نا؟ تو یاد رکھو، اب پھر پوچھوں گا، کوئی دوسرے پوچھے تو اتنا تو بول سکتے ہیں نا اپنا۔ اچھا پہلا مہر کون ادا کرے؟ آدم علیہ السلام۔ پہلا مہر بھی دینے والے کون ہیں؟ مہر میں پیسے نہیں دیے تو وہاں جنت میں پیسے کہاں سے لیں گے؟ وہاں پیسوں کی دنیا ہی نہیں تھی وہاں۔ تو کیا کیا تھا؟
سرکار پہ درود بھیجنے کا اللہ نے حکم دیا تھا. آپ نے حکم کی تعمیل میں سرکار پہ درود بھیجا, وہی حق مہر ہو گیا. تو یہ نبیوں کی سنت ہے, یہ نبیوں کی, پیغمبروں کی سنت ہے. اس لیے ان کے جیسے عمل کرو تو ہمارے رشتوں میں بھی محبت ہو جائے گی انشاءاللہ, خاندانوں میں بھی محبت ہو جائے گی. میرے عزیز دوستوں, بہت بہت آپ کا میں مشکور ہوں. ابتدا میرے کو برداشت کر لیے ہے نہیں. آخری 2 باتیں عرض کر لے کے بات ختم کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ آج کل جو وقف قانون نکل رہا ہے, یہ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دے رہی ہے یہ حکومت, اور یہ مسلمانوں کو گمراہ کر کے مسلمانوں کے یہ شملہ رہنے سے نہیں آتا. یہ ہم لوگ شملہ بنتے ہیں نا, آج کل شملے چھٹ گئے علماء کے پاس. تو کیا بول رہا تھا, ہاں, حکومت دھوکہ کر رہی ہے. وقف پراپرٹیوں کو, مسجدوں کو, مدرسوں کو, قبرستانوں پہ اس کے دیدے لال ہو رہے ہیں. یہ گجراتی جوڑا ہو تو ذلیل خطرناک ہے یادو, اور یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ایک قانون بنایا ہے جس میں انہوں یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے کا وقف جو آفس ہوتا ہے اس میں جو کام کرنے والے گورنمنٹ مقرر کرتے اس میں غیر مسلم کو رکھیں, جس کو ہم ماننے تیار نہیں ہیں. دوسرا وہ یہ کرتے ہیں, چاہتے ہیں کہ ہر مقام کے کلیکٹر کو اختیارات دے دیں. تو کلیکٹر کس کا نمک حلال رہے گا, ہمارا, ان کا, گورنمنٹ کا رہے گا نا. لہذا ہر جگہ یہ بولیں گے, کلیکٹر سب بولیں گے نہیں گورنمنٹ کے, وہ ہولی کچھ کیا معلوم کریں گا, کیا لکھیں گا اس میں. مجھے بولتا نوٹ آئے تو جتنے نوٹ آئے تو لکھ دیں گا. ہم اس کے قائل نہیں ہیں. اور تیسری بات جو ہماری حکومت سے چل رہی ہے وہ بائی یوزر. معنی کیا ہے اس کے, ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آج مسجد کے جیسا کام ہو رہا ہے وہ مسجد جو ہے وہ مسجد ہی رہنے دو, اور جو قبرستان آج کی تاریخ میں نظر آ رہا ہے اس کو قبرستان روز قیامت تک رہنے دو. مسجد, مدرسہ, قبرستان, اس کو وقف بائی یوزر میں ڈال دو. اس کو یہ طے کر دو کہ بھئی یہ شروع سے مسجد ہے اور روز قیامت تک مسجد رہیں گے. اس میں انہوں یہ چال بازی کر رہے ہیں کہ اس کے ڈاکومنٹس بتاؤ. اب فرض کیجئے کہ اپنی محلے کی مسجد ہے, 50 سال سے پر نماز پڑھیں, کبھی ڈاکومنٹ دیکھے اپن, اپنے نکاح نامے میں اپنی تاریخ نہیں معلوم. میں تو ایک جگہ حکومت کے سامنے لوگ آئے تھے تو ان کو بولا, اللہ میاں تو شادی کے دن جو دستخط کرا وہی کر کے بتا دے, میں تیرے کو بات کرتا ہوں. بنا شادی میں دستخط کرتے نا, جتنے شادیاں کرنے والے ہیں سب جا کے کتاباں دیکھ لو اپنے. آج دستخط مار کے دیکھو, وہی دستخط کر سکتے کیا؟ ماں ہے دستخطی حل ہے بتی ول قدرتی ول کبری, ہاں سو آ جاتی ہوں, حیبت بھی رہتی, وحشت بھی رہتی, پہلی دستخط کرنا پڑا نا. اور وہاں لوگوں کو جمع کے لوگوں کے سامنے مارتے. اب ہر جگہ کہاں مار سکتے ہو؟ تو ہم بول رہے ہیں بھائی یہ چپ شرطہ نکالو. آدم علیہ السلام کو یعنی 50 سال پہلے جو چیز چل رہی تھی اسی کو چلنے دو. انہوں کیا کر رہے ہیں, وہ قانون نکال رہا ہے. تو اس سے کیا ہوگا, جتنے مسجدوں کے کاغذات نہیں ہیں, جتنے قبرستانوں کے کاغذات نہیں ہیں, سب ان کو قبضہ کر لیں. اس لیے آپ اپنے شہر میں کوشش کریں جو مسجدیں حال حال میں بنے ان کے ڈاکومنٹ جمع کریں. اب دوسری پریشانی آ گئی کہ لوگ بیچین کچھ نہ کچھ ہوتے رہتی. اب بول رہے ہیں برتھ سرٹیفکیٹ بناؤ, بنا لو, جس کے پاس نہیں ہو.
نہیں تو آپ کو ہندوستانی قبول نہیں کریں گے اللہ ان کو جب تک قبول کر لے، ہم تو یہ دعا کر، آپ قبول کر لو گے تو سمجھ گئے نہیں کریں، نہ رہے بگانس نہ بجے گی بانسری، ہے نا؟ کھلا بولے تو دکھنے والے ہو اچھا ایسا بولے، ارے کھلا بولتا ہوں میں، لڑکا بولو کب تک جیوں گا، 75 سال کا ہو رہا بندہ، اچھے اچھے نکل جا رہے ہیں، انہیں ٹکا ہوا ہے کیا، پونجی میں تو نہیں ہے اس کا کچھ۔ اور ایک چیز آ رہی ہے، اور ایک چیز یہ آ رہی ہے کہ نکاح کو، طلاق کو گورنمنٹ یہ بول رہی ہے کہ یہ ہمارے وقف بورڈ سے تعلق نہیں، رجسٹریشن کراؤ۔ ہم کہیں گے ہماری سرکار نے فرمایا میاں بیوی راضی کیا کرے کٹم خاصی، یہ ڈاکومنٹ جو بنتے ہیں یہ قانونی ایک رہنا بھائی بول کے کاغذات بناتے، انہوں کیا کر رہے ہیں ایز اے لا کاغذات بناؤ، اور پھر طلاق دینے کے بعد سے جج صاحب طلاق دے دیے تو بھی چلتا کہتے ہیں، انہوں گھر میں رہیں گے انہوں طلاق 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 بول دیں گے، بلکہ بیوی بھی اب کھلا لینا ہے تو اپنی لے سکتی انہیں نہیں، بیوی خلا بول سکتی ہے مجھے خلا دو، خلا کے معنی بیوی کی پیشکش، بیوی یہ بولتی میرے پیسے مت دو، میرے کو رہنے کے پیسے مت دو، میرے کو جوڑے کے پیسے مت دو، جو جو تم ڈھکار لیے میرے پیسے وہ بھی نہ کھولو۔ یہاں تو اتنے لوگ بیٹھے ہیں جوڑے کی رقم لیے اس والے کوئی بھی نہیں ہوں گے اس میں، ہے نہیں، سب نیک لوگ ہیں بیٹھے ہوں گے ماشاء اللہ۔ خیر میں نہیں جا رہا ہوں ادھر، میں تو کچھ ٹاپک بدل رہا ہوں۔ تو یہاں کیا ہوا، اب جو مسئلہ پیدا ہوگا اس کو یہ کریں گے عورت کو پورا اختیار ہے بول رہا ہے، تو ابھی ہمارے سامنے کیسا آ رہے ہیں، کیا بولے تو بیوی بول رہی ہے مرد کو طلاق کا اختیار ہے، طلاق 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 3 بار بولا تو بیوی نکل جاتی، ہو نکل جاتی، بولے میں بھی بول دے رہی ہوں مولانا خلا خلا خلا، کیا مولانا کیا ہوا، بولے میں بھی شوہر سے نکل گئی، بولے لو حولی حکومت سمجھا رہی ہے، حوالہ وظیفہ انہوں پڑھ لیا، یاد رکھو 100 بار بھی اگر تم تسبیح لے کے خلا 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 تم خلا بول سکتی ہیں مگر طلاق شوہر دینا پڑتا ہے۔ اس طریقے سے اسلام کو بھی بدنام کرنے کے لیے ایک مسلمانوں میں کے منافقین حکومت کے ہمارے رقیب بنے ہوئے ہیں، ان کے رفیق بنے ہوئے ہیں، یعنی ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں ان کے دوست بنے ہوئے ہیں، اور یہ چیزیں ایسے لے کے آتے جا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں میں نفرتیں پیدا ہو، مسلمانوں کو بدنام کیا جائے، مسلمانوں کو طرح طرح سے نشانے پر لیا جائے، اپنے جان پہچان لوگوں میں یہ قانون جو حکومت لا رہی ہے اس پہ غور بھی کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے میں نے تک کھول کے اس میں بیان کیا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہماری اللہ اس آنے کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، لا اله الا انت یا قاضی الحاجات یا حل المشکلات یا دافع البلیات یا شافی الامراض۔ اے اللہ ہمارے آنے کو، ہم سب کے بیٹھنے کو، اے اللہ تیرے قرآن پاک کے ذکر کو جو ہم نے کیا ہے، جو دنیاوی حالات بھی ہم نے پیش کیا ہے، اے اللہ قرآن پاک کو اور تیرے سے قریب ہونے والا بنا دے، اور دنیاوی چیزیں جو ہمارے لیے مصیبت بن رہی ہے اللہ اس کو ٹالنے کا یہ جلسے کا سبب بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو ایک کر دے، نیک کر دے، اے اللہ ہم سب کو اپنا فرمانبردار اطاعت گزار بنا، اے اللہ ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما دے، اے اللہ جو کچھ آج ہم نے بیان کیا ہے ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے
جو شادی ہو رہی ہے اس میں اللہ خیر و برکت عطا فرما، میاں بیوی میں محبت عطا فرما، خاندان میں محبت عطا فرما، رشتوں میں محبت عطا فرما، نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو بھی شرعی انداز میں شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔